بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ لوگ خیریت ہوں گے۔ ناظرین آپ کا بہت شکریہ، آپ میرے بلاگ کو دیکھتے ہیں، سراہتے ہیں، اس کو شیئر کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے 2-3 ٹاپکس پہ۔ پہلی ٹاپک تو یہ ہوگا کہ عمران خان صاحب نے بات کی ہے صحافیوں سے اڈیالہ جیل میں، بشرا بی بی نے بھی بات کی ہے اڈیالہ جیل میں، اس پہ بات کریں گے۔ اس کے علاوہ بلوچستان میں جو حالات چل رہے ہیں، قتل و غارت گری ہوئی ہے، بربریت ہوئی ہے، لہو لہان ہو گیا ہے بلوچستان، اس پہ بھی بات کریں گے۔ عمران خان صاحب نے کل صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کیٹیگوریکلی منع کر دیا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا میری کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات نہیں ہوئی، ٹوٹلی انہوں نے ڈینائی کر دیا۔ حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ پرسوں ترسوں جب جلسہ منسوخ ہوا تھا، اس پہ کیا کیا چیزیں نہیں ہوئی تھیں، ہم نے آپ کو بتایا بھی تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے، اور اگر ہوگی تو آئین اور قانون کے حساب سے ہوگی، اور جو بھی آئین اور قانون کہتا ہے اس حساب سے ہوگی۔ انہوں نے یہ بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی بھی بات نہیں کروں گا، جب بھی اسٹیبلشمنٹ سے بات ہوگی تو وہ آئین اور قانون کے حساب سے ہوگی۔ تو کیٹیگوریکلی جو ہے ایک طریقے سے عمران خان صاحب نے منع کر دیا۔ اس کے علاوہ پھر محسن نقوی پہ بھی انہوں نے شدید تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جس طریقے سے بلوچستان میں اور کوئٹہ میں اور جس قسم کے یہ حالات ہو رہے ہیں، جنگ ایک طریقے سے جنگ کا سماں ہے، انہوں نے اس طریقے سے بات کی۔ ان کا موقف یہ تھا کہ بھائی جو حالات خراب ہیں اس کا ذمہ دار جو ہے وہ محسن نقوی ہیں، ایسے سفارشی آدمی کو لے کے آ گئے، یہ کہا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پنجاب میں بھی اس نے ایک طریقے سے پہلے بالکل ہی جھاڑو پھیر دیا تھا اور ایک طریقے سے دھاندلی کی تھی، اور اس کو سفارشی کو لے کے آ گئے ہیں۔ تو اب یہ حال ہے ملک کا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو گورنمنٹ ہے یہ ان سے یہ معاملات سنبھل نہیں رہے ہیں، یہ جو ہے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس اس کوئی پلان ہی نہیں ہے، کوئی ریفارمز نہیں ہے، یہ ریفارمز کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ان میں طاقت ہے کہ یہ تمام چیزوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وہی حکومت سنبھال سکتی ہے جو ریفارمز لا سکتی ہے، اور وہی لا سکتی ہے جس کو جو ہے عوام نے مینڈیٹ دیا۔ مطلب ایک طریقے سے انہوں نے اپنا کہہ دیا کہ اگر میں ہوتا تو ایک طریقے سے میں اس کو ریفارمز لے کے آتا۔ تو انہوں نے کیٹیگوریکلی ایک تو 2 چیزیں کی۔ پہلی چیز تو یہ کہ انہوں نے کہہ دیا کہ میری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہوئی، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ یہ جو حکومت ہے یہ ایک طریقے سے 47 کی گورنمنٹ ہے، اور ان کے پاس نہ پلانز ہیں، نہ کوئی ریفارمز کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے۔ تو وہی صلاحیت رکھ سکتی ہے جو عوام کے مینڈیٹ سے حکومت آئے گی، وہی صلاحیت رکھ سکتی ہے۔ اس طریقے سے انہوں نے کہہ دیا۔ محسن نقوی کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جو کرکٹ کا اس نے حال کیا ہے وہ آپ کے سامنے۔ اب یہ حال ہو گیا کہ کرکٹ کا لیول اتنا نیچے ہوگا کہ بنگلہ دیش سے بھی ہم ہار گئے ہیں، اور اس طریقے سے اور پہلے بھی ایک طریقے سے ناکامیاں ہی ہوئی ہیں، مسلسل جو ہے پاکستان ٹیم جو ہے وہ ہار رہی ہے۔ اس طریقے سے بات کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور الزام لگایا کہ محسن نقوی کی بیوی جو ہیں ان کی $5 بلین کی جائیداد ہے دبئی میں، یہ بھی الزام لگایا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فوج کے بارے میں کہا کہ یہ فوج تو ہماری پورے پاکستان کی فوج ہے، اور یہ ہمیں ایک طریقے سے ڈیفینڈ کرتی ہے، ہم اس کے خلاف کیسے جا سکتے ہیں، اور یہ جو لوگ ہیں ان سے ملک سنبھل ہی نہیں رہا ہے، اور یہ تمام جتنی دہشت گردی ہو رہی ہے، تمام چیزیں جو ہو رہی ہیں وہ اس ادارے کے اوپر ملبہ ڈالا جا رہا ہے، تو یہ اس قابل ہے نہیں کہ یہ کوئی حکومت کر سکیں۔ اس طریقے سے بات کی، مطلب ایک طریقے سے انہوں نے فوج کا دفاع بھی کیا، اور یہ کہا کہ فوج ہمارے ملک کی ہے، وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتی ہے، ڈیفینڈر ہے ہماری، اس طریقے سے بات کی۔ تو اس کے علاوہ پھر ساتھ میں یہ بھی بات کی کہ محسن نقوی نے کیا بیڑا غرق کیا ہے ملک کا۔ مطلب ایک طریقے سے ٹھیک ٹھاک طریقے سے انہوں نے محسن نقوی پہ تنقید کی۔ اس ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بڑی بڑی نیشنل کمپنی جو ہیں، ملٹی نیشنل کمپنی جو ہیں وہ پاکستان سے جا رہی ہیں، اور اس طریقے سے جب اس قسم کے حالات ہوں گے تو معاشی صورتحال کیا ہوگی، مزید بگڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ مہنگائی سے مہنگائی ہوتی جا رہی ہے ملک کے اندر۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے جو ہے شوکت خانم والوں نے بتایا ہے کہ شوکت خانم کو چلانا بڑا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ پروفیشنل لوگ جا رہے ہیں یہاں سے۔ تو اس قسم کی بات ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ان سے ایک یہ بھی سوال کیا گیا کہ آپ یہ بتائیں کہ جب معیشت اتنی تباہ کن حال ہو رہی ہے، تباہ ہو رہی ہے، اور آپ جو ہے لیڈرشپ نہیں دکھا رہے ہیں، آپ کو لیڈرشپ دکھانا چاہیے، اور لیڈرشپ جب دکھائیں گے تو ظاہر ہے آپ کو وہاں سیاستدانوں سے، دوسرے لوگوں سے مل کے بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی۔ تو انہوں نے اس طریقے سے مثال دی کہ آپ نے دیکھا کہ
فلسطین کے اوپر جو ہے اسرائیل حملہ کر رہا تھا، اور حملہ کرنے کے بعد اس نے کہا کہ جی آپ تمام پرانی باتوں کو بھول جائیں اور اب آگے چلیں. تو میں کس طریقے سے بھول جاؤں تمام آگے مفاہمت کی بات اسی وقت ہو سکتی کہ جب انصاف ملے. انصاف تو ہمارے یہاں ملا نہیں، کیونکہ یہ 47 کی گورنمنٹ ہے، اور جب یہ تمام مینڈیٹ مجھے مل جائے گا تو اس کے اوپر بات ہو سکتی ہے. اس طریقے سے بات نہیں ہو سکتی. ہمیشہ جب بھی ہوگا مفاہمت جب ہوگی جب انصاف ملے گا. تو اس قسم کی انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا کہ دیکھا آپ نے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا. بنگلہ دیش میں ظاہر ہے کہ بنگلہ دیش کے پرائم منسٹر کے انڈر میں تمام آرمی چیف تھا، سب تھے، ان کے سب تابع تھے، ان کے اپنے لگائے ہوئے تھے. لیکن کیا ہوا کہ جب بنگلہ دیش کے لوگ جو ہے اپنے حق کے لیے نکلے اور بھرپور انداز میں نکلے تو ان کو حق مل گیا. تو اسی طریقے سے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں بھی یہ سچویشن ہو رہی ہے کہ اب جو ہے پاکستان کے لوگ بھی اپنے حق کے لیے باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے. تو یہ سوچ لیں. ایک طریقے سے انہوں نے گورنمنٹ کو کہا ہے کہ یہ آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے بنگلہ دیش میں ہوا یہاں پہ بھی لوگ جو ہے اپنے حق کے لیے نکلیں گے، حقیقی آزادی کے لیے نکلیں گے. تو ایک طریقے سے انہوں نے کہا کہ حکومت اس چیز کو دیکھ لیں، اس کو سمجھ لیں. انہوں نے صحافیوں سے یہ بھی کہا کہ آپ کس بات کی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں، انصاف ملے گا تو مفاہمت ہوگی. میں کس طریقے سے اس الیکشن کو میں بھول جاؤں جو کہ 47 کے تحت جو ہے یہ ان کو پاس کرایا گیا اور ان کو حکومت دی گئی، تو میں کیسے بھول سکتا ہوں. اس کے علاوہ جب یہ باتیں کر رہے تھے تو ایک صحافی نے یہ بھی کہا ان سے کہ آپ کو بڑا پسینہ آ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ آپ کو بڑا پسینہ آ رہا ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا کہ پسینے کی بات نہیں، بات یہ کہ میں جہاں پہ رہتا ہوں وہ اتنی چھوٹی سی جگہ ہے اور وہاں جب لائٹ چلی جاتی ہے تو ایک دم سے جو ہے ایک طریقے سے حفظہ ہو جاتا ہے، تو مجھے پسینہ آ رہا ہے. اس قسم کی انہوں نے بات کی. اور انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ ابھی اتنا چھوٹا وہ ہے میرا سیل، اس میں یہ ہو رہا ہے. لیکن یہ میں اس لیے بات نہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی ریلیف چاہیے یا حکومت سے میں کوئی ایک طریقے سے رعایت چاہ رہا ہوں، ایسی کوئی بھی بات نہیں ہے. یہ جو بھی ان کو کرنا ہے یہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر انہوں نے ایک اور بات کی جو کہ بڑی اہم ہے ناظرین. کل انہوں نے کہا کہ یہ اگر مجھے اسی طرح کچھ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ ISI چیف پہ اور آرمی چیف پہ ہوگی. یعنی ایک دفعہ انہوں نے پھر یہ دوبارہ ایک طریقے سے کہہ دیا کہ ان دونوں کے اوپر ذمہ داری ہوگی. اور جس طریقے سے یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں یا اس قسم کی بات کر رہے ہیں، چھوٹا سیل دیا ہوا ہے، وہاں پہ لائٹ چلی جاتی ہے تو ایک طریقے سے میرا کمرہ جو ہے وہ اوون کی طرح ہو جاتا ہے. تو اگر مجھے کچھ ہوا تو اس کی پوری ذمہ داری جو ہے وہ ISI پہ اور آرمی چیف پہ ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جیل کا عملہ چوتھی دفعہ تبدیل ہو رہا ہے. جب پہلے جو عملہ تھا وہ میرا کھانا بھی چیک کرتا تھا. اس طریقے سے بات کی. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ سختیاں کر دی گئی ہیں جیل میں اور ایسا لگتا ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں. مطلب ایک طریقے سے انہوں نے حکومت پہ الزام لگایا کہ یہ سختیاں کر دی گئی ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ یہ ان کی ٹانگیں جو ہیں کانپ رہی ہیں. اور پھر جو ہے بشرا بی بی جو ہے وہاں پہ روسٹم پہ آئیں. بشرا بی بی نے بھی کچھ باتیں جج صاحب سے کی. اس کے بعد عمران خان صاحب سے پوچھا گیا کہ ایک جج کہ انہوں نے کیا کہا. یعنی میڈیا نے عمران خان صاحب سے پوچھا تو عمران خان صاحب نے بتایا کہ جس سیل میں ہیں وہاں پہ چوہے ہیں اور جب یہ نماز پڑھتی ہیں تو باقاعدہ چوہے جو ہے اوپر سے نیچے گر جاتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی اس طریقے سے. یہ تو اس پہ جب جج صاحب نے پھر سپرنٹ جیل کو بلایا، انہوں نے کہا کہ بھائی یہ اس قسم کی شکایت ہے. انہوں نے کہا تو یہ تو ہم نے پہلی دفعہ شکایت سنی ہے، یہ پہلے ہمیں بتا دیتے. پھر سپرنٹ جیل نے کہا کہ جی آئندہ آپ کو اس قسم کی کوئی شکایت نہیں ہوگی. اب بہت سے صحافی اس پہ بات کریں. ایک صحافی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا مقصد اس وقت صرف یہ ہے بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کو اننیسیسری تنگ کرنا. اور یہ انہوں نے خود جان کر کے یہ کیا ہے کہ عمران خان صاحب کے سیل کی لائٹ بند کر دی جاتی ہے، وہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ گرمی ہو جاتی ہے. پھر اس کے علاوہ بشرا بی بی کے کمرے میں چوہے چھوڑ دیے ہیں. اس قسم کی ایک صحافی نے یہ بات کی. میں نے کہا آپ کو یہ کوٹ کر دوں. تو اس قسم کی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو لوگوں کا کہنا ہے اننیسیسری جو ہے وہ عمران خان صاحب کو اور بشرا بی بی کو تنگ کیا جا رہا ہے. پھر اس پہ سپرنٹ جیل صاحب نے باقاعدہ جج صاحب سے کہا کہ نہیں جی ان کی جو بھی شکایت ہے وہ انشاءاللہ بہت جلد دور کر دیں گے، آج ہی دور کر دیں گے. اس قسم کی بات کی. اب ظاہر ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ کا یہ سلسلہ یہ کیس جو ہے وہ چل رہا تھا، اس پہ صحافیوں سے بات کر رہے تھے. تقریباً عمران خان صاحب روز ہی 190 ملین پاؤنڈ کی سماعت ہوتی ہے، اس کے اوپر یہ بات کرتے ہیں. اب تک کے 10 سماعتیں ہو چکی ہیں. لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اب تک جو 10 سماعتیں ہو گئی ہیں اس میں ابھی تک پراپر وے میں وکلا عمران خان صاحب کے آتے ہی نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ لنگر آن ہو رہا ہے. کل جج صاحب نے باقاعدہ گرم بھی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اس قسم کی آپ لوگ کیا باتیں کرتے ہیں کہ یہ آپ کے وکلا ہی نہیں آتے تو یہ سماعت آگے کیسے بڑھے گی. تو
میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ عمران خان صاحب کسی بھی طریقے سے اس کیس کو جو ہے لنگر آن کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اب تک کے 35 گواہان جو ہے ان کے بیانات قلم بند ہو گئے ہیں. ایک آخری گواہ ہے جس کا جو ہے بیان قلم بند ہونا ہے، لیکن ان کے وکلا حضرات آتے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے یہ جو ہے پینڈنگ پڑا ہوا ہے. تو اب سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاص طور پہ، بلکہ اب تو پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ لنگر آن کیوں ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہے کہ یہ تمام باتیں اس وجہ سے ہو رہی ہیں کہ عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ اس کیس کو سائڈ پہ رکھا جائے، اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب آپ اس قسم کی بات کریں گے اور پھر آپ بات کریں گے کہ مفاہمت جب ہو سکتی ہے جب آپ کو انصاف ملے گا. تو آپ کو انصاف کیسے ملے گا؟ آپ خود انصاف نہیں چاہتے. لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ کا جو یہ اتنا لنگر آن کیس ہو رہا ہے، 10 سماعتیں ہو چکی ہیں، اس میں کچھ بھی نہیں رکھا. ایک آخری جو ہے بیان جو ہے وہ قلم بند ہونا ہے، لیکن آپ کے وکلا ہی نہیں آتے. تو ایک طرف آپ جب یہ کہتے ہیں کہ انصاف نہیں ملتا، انصاف جب ملے گا تو مفاہمت ہوگی، تو آپ تو خود اس قسم کی بات کر رہے ہیں. تو لوگوں کا یہ کہنا ہے، لوگوں نے ان کے اوپر تنقید کی ہے، مبصرین نے بھی تنقید کی ہے کہ آپ تو مفاہمت کی بات کرتے ہیں، اب آپ خود ہی جو ہے ایک طریقے سے انصاف فراہم نہیں کر رہے ہیں. یا جج آپ کو کیسے انصاف فراہم کرے گا جب آپ کے وکلا ہی نہیں آئیں گے؟ تو ظاہر ہے کہ یہ کیس تو لنگر آن ہوتا رہے گا. آپ خود بھی یہی چاہتے ہیں کہ اس کو سائڈ میں رکھا جائے اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں آئے. یہ بھی کہنا کہ تھا کہ یہ جو جلسہ ملتوی ہوا ہے یہ گورنمنٹ کے کہنے پہ نہیں ہوا ہے. ایک طریقے سے وہ امپریشن دینا چاہتے تھے کہ میرا تو گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. مطلب ایک طریقے سے امپریشن دینا چاہتے تھے کہ میرا جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے تعلق ہے اور گورنمنٹ سے نہ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ تو 47 کی گورنمنٹ ہے، میں تو اس کو مانتا ہی نہیں ہوں. تو ایک طریقے سے یہ امپریشن دے رہے تھے کہ میرا جو ہے، حالانکہ ابھی شروع میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے یہ کہا کہ اب میرا جو ہے کوئی بھی تعلق جو ہے اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، نہ میں ان سے کوئی بات کر رہا ہوں نہ وہ مجھ سے بات کر رہے ہیں. اس طریقے سے یہ بات انہیں کیٹیگوریکلی کہہ دی ہے اور ڈینائی کر دیا ہے کہ اس قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے گورنمنٹ کا یہ سلسلہ ہے جو بھی ہے. لیکن اب بات بہت ساری سامنے آ گئی ہے. اب تو بات یہ آ گئی ہے کہ باقاعدہ گورنمنٹ نے رابطہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب سے، اور علی امین گنڈاپور صاحب نے پھر اس طریقے سے عمران خان صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے ان کو قائل کرنے کی کوشش کی اور انہیں قائل ہوئے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جب وہ قائل ہو گئے تو باقاعدہ جو ہے کال آف کی گئی اور انہوں نے بلایا اپنا اعظم سواتی صاحب کو اور ان کے تھرو جو ہے پھر یہ کال آف ہوئی. تو ایک طریقے سے تمام باتیں تو اب سامنے آ گئی ہیں، لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کو کس نے کہا یا علی امین گنڈاپور کو کس نے کہا؟ سوال یہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تیسرا آدمی بھی ہے، یعنی گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، عمران خان ہے، یہ گورنمنٹ ہے، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور کوئی تیسرا آدمی ہے جس نے یہ کہا کہ گورنمنٹ سے جا کے کہا جائے. تو اس طریقے سے مبصرین کا کہنا ہے کہ کوئی نہ کوئی تو ہے ایسی چیز جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. بہرحال عمران خان صاحب نے ایک ٹوٹلی ڈینائی کر دیا کہ میرا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی رابطہ نہیں ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ جلسہ منسوخ ہوا تھا اس پہ کیا کیا باتیں نہیں ہوئی تھیں. لیکن اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا ایسا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے، نہ کوئی میری ڈیل ہو رہی ہے، اور اگر کبھی کوئی بات ہوئی تو قانون اور آئین کے حساب سے بات ہوگی، اس میں کوئی میں ذاتی مفادات کے لیے کوئی بھی بات نہیں کروں گا. ساتھ ساتھ ناظرین یہ بھی ایک خبر گردش کر رہی ہے کہ جب گورنمنٹ نے گنڈاپور صاحب کو بلایا اور ان کو بتایا کہ بھئی اس طریقے سے جو معاملات کو آپ اپنے سیٹل کریں، جلسے کے معاملات کو سیٹل کریں، اگر یہ آپ نے معاملات سیٹل نہیں کیے تو اس کا سب سے زیادہ آپ کو نقصان ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے صوبے میں جو ہے وہ گورنر راج لگ جائے. تو اس طریقے سے جب یہ بات کی تو پھر جو ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ عمران خان صاحب کو جا کے سمجھایا جائے، ان کو قائل کیا جائے. تو اس طریقے سے یہ ساری بات ہوئی اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ جو ہے اعظم سواتی کے ذریعے جو ہے وہ سیٹل ہوا. بلوچستان میں خطرناک قسم کی جو ہے خونریزی ہوئی ہے اور بربریت ہوئی ہے. اس طریقے سے لوگ وہاں انتہائی پریشان ہیں. اور کل جو ہے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے اور وہ واقعہ یہ ہوا کہ بسوں سے اتار کے لوگوں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور 23 نوجوانوں کو وہیں پہ قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے. انتہائی بری حالت ہے. اس کے علاوہ جو ہے اور دوسرے علاقوں میں جو ہے باقاعدہ تھانوں پہ حملے کیے گئے، مسلسل فائرنگ کی گئی، تھانوں کو جلا دیا گیا. اب وہاں کے لوگ اتنے پریشان ہیں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ظاہر کہ ریاستی جو افواج ہے اس نے پھر جا کے اور لوگوں کو مارا، ان کے لوگوں کو بھی مارا. تو کافی خونریزی اور بربریت وہاں پہ چل رہی ہے. ٹوٹل فگر جو اس وقت آ رہی ہے وہ تقریباً 54 افراد اب تک کے شہید ہو چکے ہیں اور کتنے اس میں زخمی بھی ہیں. تو مسلسل اس قسم کی وہاں کارروائیاں ہو رہی ہیں، تھانوں کو جلایا جا رہا ہے، مسلسل
فائرنگ کی جا رہی ہے، اور اب تو جو ہے وہاں کی اس تمام بربادی کی ذمہ داری جو ہے بی ایل اے نے قبول کر لی ہے۔ اب یہ ذمہ داری بی ایل اے نے قبول کر لی ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ والے جو واقعات ہیں، جس قسم کا یہ بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے جو قتل کیا گیا ہے، ایسے پہلے بھی واقعات ہوئے ہیں، پہلے واقعات بہت زیادہ ہوئے ہیں، اور اس میں بھی جو ہے کافی لوگوں نے ذمہ داری سنبھالی تھی، کافی گروپ نے ذمہ داری جو ہے اس کی لے لی تھی۔ اس دفعہ جو ہے یہ بی ایل اے نے لی ہے، اور پہلے بھی وہ لے چکے ہیں۔ تو اس قسم کی یہ تمام بربریت ہو رہی ہے، کس طریقے سے کنٹرول ہوگا، لوگ بہت پریشان ہیں۔ آج جو ہے باقاعدہ جو ہے یہ اعلان ہوا ہے کہ اب اس پہ کنٹرول کرنا لازمی ہے۔ اب اس سلسلے میں بہرحال کوئی لائحہ عمل طے ہو رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارے اپنے صوبے کے اندر ہی جب اس قسم کی بربریت ہوگی تو ہم اپنی دوسری سرحدوں کا کس طریقے سے مقابلہ کریں گے، یا وہاں کس طریقے سے دوسرے لوگوں کو روکیں گے، یعنی دوسری افواج کو، یعنی دوسری قوموں کی افواج کو ہم کس طریقے سے روکیں گے، جب ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز اتنے زیادہ ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی ایسا گرینڈ آپریشن کرنا چاہیے جس میں یہ تمام چیزیں ختم ہوں۔ ایک طرف وہ پاکستان میں جب انٹرنل ایشوز اس قسم کے ہوں گے تو ہم باہر کی سرحدوں کو یا سرحدوں پہ جو ہے کس طریقے سے ہم دوسری قوموں کا مقابلہ کریں گے یا دوسری افواج کا مقابلہ کریں گے، جب ہمارے اپنے انٹرنل ایشوز ہی اس قسم کے ہوں گے۔ تو ہمیں سب سے پہلے اپنے انٹرنل ایشوز کو دیکھنا چاہیے، اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک طریقے سے جتنا فتنہ و فساد ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ ناظرین، اس وقت کے لیے اتنا کافی، اپنے آسٹریلیا کو اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔